جی آج میں جرمن کے شہر بون میں ہوں اور چودھری بشیر صاحب میرے ساتھ ہیں اور ماشاءاللہ بڑا جرمن کے متعلق جو ہے وہ ایکسپیرینس رکھتے ہیں، ان سے معلومات اور مستفید ہوتے ہیں اور وہ باتیں پوچھتے ہیں جو قوم کے بچوں کے لیے اور قوم کے افراد کے لیے فائدہ مند ہو، کیونکہ ہر بندہ جرمن میں آنا چاہتا ہے اور ایک منی جنت کے طور پہ اس کو تصور کرتا ہے۔ تو ذرا دیکھتے ہیں، ان سے پہلے احوال پتہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم چوہے صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ جی کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے الحمد للہ سر، شکر اللہ کا۔ چوہے صاحب بتائیے گا بسم اللہ، کیا پورا نام ہے جی آپ کا؟ میرا سر بشیر احمد نام ہے جی۔ ماشاء تو اللہ۔ یہ جو لفظ چودھری ہے نا جی، ہاں 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 اس کی بھی ایک تھوڑی سی داستان ہے، میں آپ کو بتا دوں ہاں ہاں ہاں۔ کہ جب میں نے وہاں ایک امتحان دیا آرمی میں تو وہ سلیکٹ نہ ہو سکا، تو پھر میں باہر آنا چاہتا تھا۔ اچھا۔ تو ہمارے جنرل نے بتایا کہ ذرا لکھو اپنے ساتھ چودھری ہاں۔ اور لینڈ لارڈ، واہ۔ تو تاکہ کسی امبیسی میں جاؤ نا تو انٹرویو دو تو ان کو پتہ لگے کہ بگ لینڈ لارڈ ہے، حالانکہ میں ہم اتنے تھوڑی سی زمین ہے، ہاں۔ زیادہ زمین نہیں ہے، کوئی لینڈ لارڈ نہیں ہے، اچھا۔ لیکن وہ اس وجہ سے کر کے وہ لفظ جو چودھری نام لکھ دیا تو وہ وہاں سے مشہور ہو گیا جی، بشیر احمد چودھری۔ اس طرح سے جناب وہ ویزا کسی نے بتایا تھا کہ اس طرح آپ کو ویزا لگ گیا۔ ویزا باہر کے امبیسی ذرا تھوڑا ویلکم کریں گے۔ ہاں 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 ہاں۔ یہ بات ہے کہ اگر آپ نے لینڈ لارڈ لکھ دیا اپنے ساتھ نام کے ساتھ تو آپ کی بلے بلے ہو جائے گی۔ ماشاء اللہ۔ تو چوہے صاحب کتنی دیر ہو گئی آپ کو یہاں پہ؟ میں سر پہلے 79 میں آیا تھا اچھا۔ اور 85 تک ادھر رہا ہوں، پھر میں واپس چلا گیا پاکستان، تو تقریباً 2 سال میں وہاں، 2-2.5 سال، ہاں ہاں۔ تو پھر 88 میں دوبارہ آیا ہوں۔ تو ماشاءاللہ یہ تو آپ کو کافی لمبا عرصہ ہو گیا ہے، 40 سال سے زیادہ ہی ہو گیا ہے۔ ہاں ماشاءاللہ۔ جی چوہے صاحب کو 40 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، جرمن کے ہر اتراؤ چڑھاؤ کو انہوں نے دیکھا ہے، گلی گلی دیکھی ہے اور افراد سے آشنا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ماحول کو بھی، ہر طرح کے ماحول کو دیکھا ہے۔ اب یہ جو کہتے ہیں کہ جرمن ایک منی جنت ہے، اس میں بتائیے کہ لوگ ترس رہے آنے کو۔ اس میں یہ کہوں گا کہ کسی حد تک اس میں بہت زیادہ ریالٹی کی بات ہے، سوشل سٹیٹ ہے۔ میں اپنی مثال دیتا ہوں، مثلا میں 15 سال سے میں گردوں کا مریض ہوں سر، کمزور شوگر اور گردے، پہلے شوگر مجھے پہلے بھی تھی لیکن اس وقت میری ہمت زیادہ تھی، میں زیادہ فٹ تھا، لیکن صاحب کا 15 سال سے گردے خراب ہونے کی وجہ سے اور شوگر کی وجہ سے بہت زیادہ کمزوری آئی۔ تو منی جنت کا مطلب یہ ہے کہ سوشل سسٹم ہے، ڈاکٹر فری ہیں جناب، دوائیاں فری ہیں، تقریباً 300-400 یورو کی دوائی میں پر منتھ لیتا ہوں، تو مجھے اس میں کوئی پیسہ نہیں دینا پڑتا جناب۔ پھر یہ ہے کہ 3-4 قسم کے ڈاکٹر ہیں، میرے گردے بھی خراب ہیں، اور کڈنی کے ساتھ ایک ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں جہاں پیشاب جمع ہوتا ہے، وہ بھی خراب ہوا ہے، اور اس طرح کی اور پرابلم جی۔ تو 3-4 قسم کے ڈاکٹروں کے پاس میں جاتا ہوں جی، تو سارے فری ہیں جناب۔ جی یہ بات تو سچی ہے کہ یہاں پہ سوشل بینیفٹ موجود ہیں، اور اسپیشلی بیمار لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ علاج کا بندوبست ہے۔ اچھا، جو کام نہیں کرتا اس کو بھی ملتے ہیں؟ بالکل، اس کو اتنے ہی ملتے ہیں جتنے ایک جرمن شہری کو ملیں گے نا جو کام نہیں کرتا، اس کو بھی اتنے پیسے ملیں گے جتنا وہ غیر ملکی ہو یا کوئی بھی ہو۔ جو یہاں لفظ انگمیرڈ جو یہاں رجسٹرڈ ہے نا جی، اس کو بیسک جو بینیفٹس ہیں تقریباً کوئی فرق نہیں ہے، سبھی کو ملیں گے جناب۔ بیسک بینیفٹ سب کو ملیں گے، بھلے وہ گورا ہے یا نہیں بھی ہے، وہ باہر سے آیا ہے، امیگرینٹ ہے، تب بھی اس کو ملیں گے۔ تو سب ماشاءاللہ یہ جو نئی نسل ہے یہاں پر پروان چڑھتی ہے، اس کے مستقبل بتائیے، یہ کہتے ہیں بڑے ماشاءاللہ یہ سیٹل ہو جاتے ہیں، یہ کیا حساب کتاب ہے؟ بس سر یہ بہت موسٹ ڈیفیکلٹ کویسچن ہے، اس کے بارے میں کوئی عالم دینی جو یہاں تک میرا پرسنل تجربہ ہے نا جی، تو بہت زیادہ نیگیٹو پہلو ہیں اس کے جناب، کہ جو نئی ہماری تہذیب ہے، نئے بچے ہیں، ان کے پاس مذہبی ایجوکیشن بہت کم ہے جی۔ پھر یہ بات ہے کہ وہ جرمن اسکولوں کالجوں میں جاتے ہیں، وہاں کے دوسرے لڑکے لڑکیوں کے ساتھ اکٹھے پڑھتے ہیں، اور ان سے جیسے وہ کلچر کا حصہ بن جاتے ہیں، جیسے ان کا لباس ہے، جیسے ان کا سوچ ہے، ہمارا بھی تقریباً ان کے ساتھ مل جل جاتے ہیں، چاند ایک ایکسیپشن چھوڑ کر۔ تو یہ جو ہے نا ایک بہت بڑا اٹ از اے بگ ڈینجر فار می، بہت بڑا خطرہ ہے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے خاص کر، کہ نئی نسل جو ہے نا بہت کم آگاہی ہے دین سے جناب۔ جی یہ بھی ایک سچی حقیقت ہے کہ جرمن میں جو یا یورپین ممالک میں نئی نسل جو ہے وہ ان کو ایک علمی جو دین کا نالج ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے، اور لیکن یہ کہ یہ وہ نسل ہے جو ان ماں باپ جو انہوں نے مائیگریٹ کیا پاکستان سے یہاں پہ، ان کی گودی میں پلی ہوئی، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اب جو ان کی اگلی نسلیں ہوں گی
یعنی دوسری تیسری چوتھی نسل جو ہے وہ چوہے صاحب اس بتائیے گا کہ اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں جی؟ وہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں تیسری نسل جی، ہاں ہاں وہ تو میں اللہ کے رحم و کرم پر بالکل چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ دوسری نسل جو ہے وہ فٹ نہیں ہے، تیسری کا کیا بنے گا جناب؟ ہاں 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 دوسری نسل والوں کو پورا مطلب قرآن، زیادہ بچوں کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، نماز پوری نہیں بعض بچوں کو آتی ہے، اگر آتی ہے تو بس برائے تھوڑی بہت جو سکھائی ہے، ریگولر وہ بھی نہیں پڑھتے جناب۔ تو جمعہ ریگولر کہیں نہیں ہوتا، بہت کم لوگ جمعے میں آتے ہیں، بہت کم لوگ نماز میں آتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں جناب۔ تو یہ بہت بڑا خطرہ ہے جی مسلمانوں کے لیے جناب، اسپیشلی ان جرمنی۔ انگلینڈ کا ماحول ہو رہا ہے، انگلینڈ میں بہت زیادہ دینی درسگاہیں ہیں، وہاں ہماری مضبوط تنظیمیں ہیں مذہبی، تو وہاں علماء کرام بھی زیادہ ہیں، وہ کچھ نہ کچھ وہاں ڈیلیور کرتے رہتے ہیں، ان کا نالج بھی میں نے دیکھا زیادہ ہے، کیونکہ مجھے اکثر بیمار ہونے سے پہلے میں نے کافی انگلینڈ کا ٹریول کیا، اچھا وزٹ کیا۔ تو میں نے دیکھا کہ تقریباً ہر دوسرے یا تیسرے محلے میں ایک مسجد ہوتی ہے، اور وہ اتنی فل اپ ہو جاتی ہے کہ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اتنے نمازی آ جاتے ہیں وہاں۔ اس میں کمال علماء کرام کا بھی ہے جی، کہ وہاں بہت زیادہ علماء کرام ہیں اور لوگ ان کی بات مانتے ہیں، مسجدیں فل ہو جاتی ہیں، دین ہے، چند لوگ جو بگڑے ہوئے ہیں وہ چھوڑ کر جناب۔ فقدان ہے کہ ایک تو ہمارے پاس مسجدیں مطلب بہت کم ہے، ہم ترکیوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو ترکیوں کی وہ اپنی لینگویج بولتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ تو آتی نہیں ہے۔ جمعہ میں ان کے ساتھ ہی پڑھتا ہوں، یا ہم سارے پاکستان تقریباً انہیں کے پاس پڑھتے ہیں ساتھ، تو خطبہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن چلو جمعے کی حاضری ہوتی ہے، اس لیے چلو ہم نے تو کچھ نہ کچھ سیکھا ہوا ہے پاکستان سے، کچھ ادھر بھی شکر ہے اللہ کا کہ ہماری اٹینشن جو ہماری ڈائریکشن ہے وہ مذہب کے ساتھ کافی اچھی ہے، لیکن جن کی نہیں ہے ان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ ہاں یہ ہے کہ یہاں پر جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس طرح سے زیادہ نہیں ہے، اور بعض کا ترکی کمیونٹی کے ساتھ مل کے عبادت کرنی پڑتی ہے، تو وہ جب آپ خود سے کرتے ہیں تو ان کی سمجھ ہمیں نہیں آتی، یہ ہمارے لیے مشکل ہے۔ اچھا یہ کہتے ہیں کہ جناب یہاں جو جرمن میں آتے ہیں شادی جب تک نہیں کرتے وہ بات بنتی نہیں ہے۔ وہ ایبسولوٹ لیگل ہونے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ اچھا ابھی ویسے انہوں نے کوئی قانون میں نرمی کی ہے، جب سے شینگن یعنی 28 کنٹریز اکٹھے ہوئے نا یورپ کے، تو ان کے قانون کافی نرم ہو گئے ہیں جناب۔ تو کافی لوگوں کو جو آتا ہے نا پولیٹیکل سائلم لیتا ہے، 2-3 سال اگر وہ کام کرتا رہے تو اس کو لیگل کر دیتے ہیں، پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا۔ اچھا اچھا پہلے مجبوری تھی کہ بغیر شادی کے اور کوئی حال نہیں تھا، یہاں ایک کم و بیش بہت ہی کم پرسنٹ لوگ ہیں جن کی پولیٹیکل سائلم جو ہے وہ کنفرم ہوتی تھی، وہ 100 میں 3 4 5 آدمی تھے جی، تو باقی لوگوں کو بیچاروں کو ایسا ہی شادی کا سارا لینا پڑ رہا ہے۔ لیکن ابھی شکر ہے کہ قانون نرم ہے، کہ جو آدمی 2-3 سال ادھر کام شام کرتا ہے کسی بھی کنٹری میں وہ لیگل تقریباً ہو جاتا ہے جناب۔ جی ابھی ضروری نہیں ہے شادی کرنا، اور شادی کے بغیر بھی کچھ پیپر بن جاتے ہیں۔ ابھی اگر آپ لیگل 3 سال، اور اگر آپ کو اسکل ہے تو 3 سال، اگر نہیں ہے تو 5 سال کام کریں تو آپ کو یہ پاسپورٹ جو ہے اس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں، آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں پاسپورٹ کے لیے۔ پاسپورٹ کے لیے 5 سال، لیکن اگر 3 سال لگاتار کام کرے نا ہاں تو وہ ویزا دے دیتے رہنے کا، اچھا وہ ویزا دے دیتے ہیں۔ رہنے کا ویزا مل جاتا ہے، یعنی وہ نکال نہیں سکتے نا جی، ہاں جی 3 سال کے بعد وہ نکال نہیں ویزا سکتے دیتے ہیں۔ ہیں اگر وہ کام کر رہا ہے تو، جو ان کی شرائط ہے اس پر پورا اترتا ہے، وہ کام کرے، کوئی اس نے کوئی کرمنل جرم نہیں کیا، جرم وغیرہ نہیں کیا ہوا، اس کا ریکارڈ صاف ستھرا ہے، کام کر رہا ہے، تو تقریباً ان ایسے لوگوں کو ویزا، یا پھر ہے کہ جو لوگ کسی اچھے جس کو کہتے ہیں نا پروفیشنل ایجوکیشن جی، جو کچھ سیکھنا کسی چیز میں وہ سیکھ رہا ہے جی، مثلاً کوئی بن رہا ہے یہ جو کنکن فلے کے مینس کے جو کیا بولتے ہیں ہاسپٹل میں سسٹر جو ہے، اس کا کورس کسی نے کر لیا، کسی نے بجلی کا کر لیا، کسی نے زمیندارے کا، اس طرح کا کسی اس طرح کے کورس میں لگ جائے نا تو اس کو ویزا مل جاتا ہے۔ ہاں جی کوئی اسکل آدمی سیکھ لے تو اسے بھی ویزا مل جاتا ہے۔ بالکل وہی بات میں کہہ رہا ہوں، اسکل میں آ جائے تو وہ بھی۔ اچھا یہ ایک چیز ضروری ہے، وہ یہ کہ یہاں جو لوگوں کو دیکھا گیا ہے جو یہاں پہ رہ رہے ہیں امیگرینٹس، ان کی جو معاشی حالت ہے اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے، اسٹرانگ نہیں ہے جو کہ امریکہ اور کینیڈا کی نسبت ہے۔ تو کتنی یہاں پہ انکم ہوتی ہے اور کیا صورتحال ہے؟ جو کام کرتا ہے وہ تو 2,500 تک نارمل جو ہے وہ مطلب کہ اسکلڈ نہیں، نارمل جو ہے، تو جو اسکلڈ لیبر ہے وہ 3,500 4,000 تک ہی کما سکتے ہیں۔ تو ہماری غربت کی یا جو آپ نے حالات دیکھے نا اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ زیادہ لوگ پیسے پاکستان بھیج دیتے ہیں جی، فیملیز والے چھوڑ کر، تو جن کی فیملیز ادھر ہیں، بچے بڑے ہو گئے ہیں، جن کے والدین وہاں سے گزر گئے ہیں، جن کا پاکستان میں جانا آنا کم ہو گیا ہے، وہ تو تقریباً ادھر ہی خرچ کرتے ہیں، اور جو نئے آتے ہیں وہ 10-15 سال پہلے ان کی توجہ یہی ہوتی ہے کہ پاکستان بھیجیں،
اس لیے آپ کو ان کا آپ کو ان کا اسٹینڈرڈ اچھا نظر نہیں آ رہا. ہاں ہاں ہاں. ایک اور یہ چیز یہ کہ زیادہ تر افراد یہاں پہ رینٹ پہ رہ رہے ہیں. یہ رینٹ پہ رہنا پسند کرتے ہیں یا کچھ معاشی حالات ایسے ہیں؟ نہیں وہی بات ہے کہ یہاں پراپرٹی بڑی مہنگی ہے جی. اچھا. اور ویزا لوگوں کو بڑی دیر سے ملتا ہے. اور پیسے بیسیکلی جو ہم پاکستان میں اپنے کنٹری کی بات کرتے ہیں, زیادہ لوگ جو ہم جو متبس یا غریب گھروں سے آتے ہیں تو پہلے 10-15 سال تو لوگ پاکستان میں پیسے بھیجتے رہتے ہیں جی. وہاں غربت, والدین بہن بھائی ان کو پالنا, یہ وہ. اس کے بعد جب صحیح لیگل ہوتے ہیں, بچے پڑھتے تو پھر وہ اتنا پیسے نہیں ہوتے پاس. دوسری نیشنلٹی جو ہے وہ کم بھیجتے ہیں واپس پیسے. ان کے پاس مثلا جو عربوں سے آتے ہیں ان کو ضرورت نہیں پڑتی جی, وہ جلدی جو اپنے مکان لے لیتے ہیں. اور ہمیں یہی پرابلم ہے کہ ہم ہمیشہ پاکستان کا ہی سوچتے رہتے ہیں جی. اور جب وقت آتا ہے وہاں سے مثلا ایک وقت آتا ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان میں ضرورت نہیں ہے, تو پھر اس وقت آدمی ویسے بھی 50 کے نزدیک ہو جاتا ہے. تو پر ابھی ہمارے جو نئے بچے ہیں نا ان کے پاس بڑی اچھی ایجوکیشن آ رہی ہے, ڈاکٹر انجینئر بن رہے ہیں, تو کاروبار میں بھی لوگ لگ گئے ہیں, اچھے کاروبار بھی ہیں, اور تقریباً لوگ اپنے اپنے گھر لے رہے ہیں جناب. ابھی جی بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. ایک بات کہتے ہیں کہ تیرے مجبور بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا. جو مائگریٹ کرتے ہیں یہاں پہ لوگ آتے ہیں, ان کا نہ یہ ہوتا ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں مشکلات میں رہتے ہیں, اور جب وہاں پہ جاتے ہیں تو پھر وہ پاکستانی بہن بھائی رشتہ دار, کیونکہ ایک 20 سال 40 سال پہلے بھائی گیا ہے تو وہ محبت بہنوں کو نہیں رہتی, بھائیوں کو محبت نہیں رہتی. تو یہ بھی حقیقت ہے. وہ بات یہ ہے کہ لیگل پہلے انسان کوئی کہتے ہیں کہ میں لیگل ہو جاؤں. جب انٹر ہوتے ہیں تو کوئی لیگل طریقے سے لوگ پڑھے لکھے لوگ جو آ رہے ہیں وہ تو سے بیسک کانٹیکٹ پر آ رہے ہیں, ان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ان کو ایمبیسی ویزا دیتی ہے, وہ آگے جاب کرتے ہیں. مثلاً ڈاکٹر انجینئر ITT کے جو ماسٹر لوگ ہیں یہ. اور جو عام پبلک ہے وہ پہلے ایسے داخل ہوتی ہے, پولیٹیکل اسائلم لیتی ہے, اور پھر وہ کوشش کرتی ہے کہ میں جلدی سے جلدی یہاں لیگل ہو جاؤں. تو لیگل ہونے کے لیے یہی بات ہے کہ اس کو کہیں اچھا کام مل جائے, وہ لگاتار کام شروع کر دے, جرم شرم نہ کرے. تو یہ گورنمنٹ ابھی مہربان ہے, اور پولیٹیکل اسائلم کا کیس جو ہے عدالتوں میں 2-3 سال تقریباً نکل جاتے ہیں. تو اس کے بعد وہ 3 سال کے بعد ان کو ویزا دے دیتے ہیں. پاسپورٹ تو نہیں ہوتا لیکن رہنے کا ویزا ہوتا ہے وہ. تو جب وہ رہنے کا لیگل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کام کا بھی زیادہ اچھا چانس مل جاتا ہے. جوسف کیا عمر آپ کی؟ میں جناب فیبرری 56 کی میری پیدائش ہے. ماشاء اللہ جی, ہم بڑے شکر گزار ہیں جوسف صاحب کے کہ بڑی بہت زیادہ مفید معلومات انہوں نے ہمیں دی ہیں. اور صرف ایک آخری سوال ان سے کہ یہ کیا کہتے ہیں, قوم کو یہاں آنا چاہیے یا وہیں پہ دل لگانا چاہیے؟ مشکل سوال ہے لیکن کیا کروں, جب میں پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں, میرے اپنی فیملی میں کافی لوگ ہیں جن کے پاس جابز نہیں ہیں جی. اور ہمارے جو دیہاتوں میں زمین بھی اتنی تنگ ہو گئی ہے, مطلب تقسیم ہو کر کوئی زمین سے بھی زیادہ آمدنی نہیں ہوتی. تو پھر اور کوئی حال سر نہیں ہے, وہ یا ادھر آئیں گے یا مڈل ایسٹ میں جائیں گے. جن کے پاس پیسے ہیں وہ امریکہ, کینیڈا کا, یورپ کا راستہ لیتے ہیں, اور جن کے پاس کم پیسے ہیں وہ مڈل ایسٹ میں جاتے ہیں. پاکستان میں مجھے لگتا نہیں ہے کہ اتنی یہ ٹرینڈ جو ہے وہ چینج ہو, کیونکہ جاب ملتی نہیں ہے سر وہاں. سب سے بری بات میں اپنے فیملی میں کافی لوگوں کو دیکھتا ہوں جن کے پاس جابیں نہیں ہیں, وہ اسی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کرے کہیں نکل جائے بات. کہ پاکستان میں جاب ملتی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں نہیں ہوتی گناہ گاروں کی بخشش, ہو بھی سکتی ہے. تو اسی امید کے ساتھ کہ اللہ کرے ہمارے حکمرانوں کو اللہ ہدایت دے, اور یہ کوشش کریں اور ملک عزیز جو ایک جنت ہے اس کو خراب نہ کریں. جزاکم اللہ خیر.